مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو تو اس پر واجب ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے، ایک روز دو روز پہلے یہ صدقہ فطر واجب ہے ادا کرنا. It is obligatory on every Muslim, every child, every old, every man and woman. It is compulsory to pay zakatul fitr before going to the place of Eid. عیدگاہ جانے سے پہلے it is compulsory to give the charity, give the zakatul fitr to poor person, needy person. is the compulsory. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے مسلمانوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، عیدگاہ جانے سے پہلے اپنے غریب بھائیوں کو، اپنے غریب جو ہے پریشان حال جو لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو زکوٰۃ فطر ادا کریں. بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ زکوٰۃ فطر میں چاول دیں، کھانے میں کے اشیاء میں سے دیں یا پھر روپیہ پیسہ نکالیں، ریال نکالیں. تو میرے بھائی یہ کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کھانے کے اشیاء میں سے زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے. اور یہ زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر جو ادا کرتے ہیں اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں روزے رکھتے ہوئے کچھ کمیاں ہو گئی ہو، کچھ زبان سے ایسی بات نکل گئی ہو جو گناہ کے ہو، تو اس کے لیے پاک کر دیتا ہے. اور یہ جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں کھانے کے اشیاء میں سے، یہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو کھانا کہا حدیث میں. تو مسکینوں کے لیے یہ کھانا ہے کہ ہم عیدگاہ جانے سے پہلے یہ کھانے کی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، چاول ہے، آٹا ہے، گیہوں ہے یا جو ہے، تمر ہے، جو کھانا ہمارے یہاں چلتا ہے، ان میں سے نکالی جائے اور عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا چاہیے. اور روپیہ پیسہ یا ریال دینے سے بچنا چاہیے. خاص کر کے الحمدللہ سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے جمعیات ہیں، جمعیت البر ہیں، جمعیت البر خیریہ ہیں. آپ وہاں جو 3 کلو کے آج کل جو پیکٹ آتے ہیں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، وہ غریبوں اور مسکینوں تک پہنچا دیتے ہیں. پیسہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں اگر بہت پریشان حال ہیں تو اللہ عالم، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، لیکن افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام جو ہے پیسہ نہیں نکالتے تھے، کھانے کے اشیاء میں سے، کھانے کی چیزوں میں سے غریبوں اور محتاجوں کو دیا کرتے تھے. یہ بہتر ہے کہ ہم کھانے کے اشیاء میں سے ہی لوگوں کو، ضرورت مندوں کو دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم. اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت یعنی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اگر ان دونوں کو مضبوطی سے ہم تھامیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے لوگوں کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑ لیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے منمانی سے نماز اور روزے کے طریقے بنا لے اور آدمی زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرنے کا طریقہ اپنے ذہن میں وہ بنا لے اور اسی حساب سے چلے. نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رسول نے کیا فرمایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا تعلیم کی ہے. زکوٰۃ الفطر نکالنے کے جو طور طریقے ہیں، صحابہ کرام نے کس طرح سے زکوٰۃ الفطر نکالا ہے اسی طرح سے ہمیں نکالنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما. اللہ جو باقی ایام رہ گئے ہیں اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. خاص کر کے ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین میں، غزہ میں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اور اللہ
ان پر غیبی مدد فرما. اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے. اے اللہ تو طاقتور ہے. اے اللہ ہم ضعیف ہیں. اے اللہ ہم جتنے مسلمان ہیں, اے اللہ جہاں بھی مسلمان کمزور